بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے تو یہ بتایا جائے کہ فلاں گھر میں قرآن کا نسخہ تھا، اس کو دیمک لگ گئی یا جانور اس کو کھا گیا، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن محرف ہو گیا؟ آج دنیا میں بے شمار گھروں میں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے، اور کئی جگہوں پر دیمک لگ جاتی ہے۔ پرانے بوسیدہ قرآن کے اوراق قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں، تو اگر کسی کا نسخہ وہ بوسیدہ ہو گیا ہو، اوراق گل گئے ہوں، یا اس کو کوئی دیمک نے چاٹ ڈالا ہو، تو اس کا نتیجہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ قرآن ناقص ہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نسخہ ناقص ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ قرآن ناقص ہو گیا۔ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی قرآن تھا اور کسی کے پاس قرآن نہیں تھا؟ قرآن نمبر 2، سیدہ عائشہ تو کاتبان وحی میں سے نہ تھی، تو جو وحی لکھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ کاتبان وحی کو بلا کر وحی لکھوایا کرتے تھے، تو کیا کاتبان وحی کے پاس بھی سیو اور محفوظ نہیں تھا؟ تیسری بات، قرآن پاک اللہ نے صرف کتابت کی صورت میں محفوظ نہیں رکھا، اللہ نے قرآن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے لے کر آج تک اہل الحدیث اہل السنہ کے گھرانوں میں 7 8 سال کی عمر کے بچے، کچھ ان سے کم عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ عنکبوت سورت نمبر 29 آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی روشن اور واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو قرآن تو سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ اگر مان لیا جائے کہ امی عائشہ کے گھر جو قرآن تھا، نسخہ تھا یا اوراق تھے، اس کو بکری کھا گئی، تو اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تحریف ہو گئی اس میں یا ناقص ہو گیا۔ سینوں سے تو بکری اور جانور یا دیمک لگ کے تو نہیں چاٹا جاتا، سینوں میں تو قرآن سیو تھا۔ اور اس روایت کو اس نے کہا کہ تمام اہل سنت صحیح مانتے ہیں، پہلے کہا سیاستہ میں ہے، حالانکہ سیاستہ 6 حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، پھر صرف ابن ماجہ کا حوالہ دیا۔ تو ابن ماجہ کو علماء نے کتب 6 میں شمار کیا ہے، لیکن اس میں قطعاً کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ابن ماجہ کی تمام روایات صحیح ہوتی ہیں، اس میں کمزور روایات بھی ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی تمہارے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر بی بی عائشہ کا مصحف وہ بکری کھا گئی، باوجود اس کے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، وہ بھی میں تفصیل دوں گا، تو قرآن کو ناقص سمجھ لیا، اہل سنہ کا تعریف کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ تمہارے مذہب کی کتاب الاصول من الکافی، جس کے بارے میں اسی کتاب کے شروع میں مقدمہ میں آپ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ وہ کافی کتاب ہے جو محمد بن یعقوب کلینی نے جب لکھی اور اس کو اپنے 12ویں غائب شدہ امام کے اوپر غار میں پیش کی، اس نے یہ کتاب پڑھ کر کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کافی میرے ہاتھ میں ہے، جلد 2 میں، صفحہ 632 ہے، کتاب فضل القرآن ہے، روایت نمبر 18 ہے۔ یہ نوٹ دیکھیے ذرا سکرین کا اوپر، ان کو یہ روایت دکھائی جائے کہ آپ کے مذہب کی معتبر کتاب کے اندر روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ ادھر تو صرف یہ ہے نا کہ
وہ آیت رجم والی یا رضات والی آیت جو کہ منسوخ ہوگی تلاوت جن کی، وہ ضائع ہوئی، وہ بھی ایک ورقے سے، نہ کہ پورے صحابہ کے گھروں میں یا سینوں میں جو قرآن تھا وہاں سے۔ یہاں دیکھیے ان ابی جعفر علیہ السلام، امام ابو جعفر محمد باقر سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ وقع مصحف فی البحر، مصحف قرآن سمندر میں گر گیا، فوجدوہ، پھر لوگوں نے اس کو تلاش کیا اور پایا، وقد ذہب ما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا سارے کا سارا ضائع ہو گیا، الا ہذہ الآیہ، صرف ایک آیت بچی، الا الی اللہ تسیر الامور، سورہ شورى کی 53 آیت، الا الی اللہ تسیر الامور، لوگوں یاد رکھو تمام معاملات اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جاتے ہیں۔ کیا شیعہ حضرات اس روایت سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مصحف تو تمہارا سمندر میں گر گیا، اس پر لکھا ہوا سارا قرآن مٹ گیا، مگر صرف ایک آیت ہی باقی رہی، الا الی اللہ تسیر الامور، سورہ شورى کی؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ قرآن محرف ہو گیا؟ ہم قطعاً اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے تمہاری روایت سے بھی، جیسے امی عائشہ سے منسوب روایت جو ہے اس سے تم نے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ روایت جو بکری والی ہے، اس کی صحت پر تو بھی میں انشاءاللہ مختصر کلام بھی کروں گا، لیکن تم نے کہا کہ اس روایت کو تمام اہل سنت صحیح مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ابھی میں اس کے بھی حوالہ جات انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا، کتب میں نے نکال کر کی پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کیا کسی اہل الحدیث، اہل السنہ کے معتبر محدث نے اپنی کسی عقیدے کی کتاب یا کسی حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن محرف ہے؟ کھل کر صراحتاً اگر آپ ایک حوالہ پیش کر دیں، میں صبح تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے شیعہ مذہب قبول کر لوں گا، اور اگر پیش نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں پیش کر سکتے، ہم دلیل سے کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آج تلک کسی اہل حدیث کی کتاب سے، کسی محدث کی معتبر کتاب سے صراحتاً تعریف قرآن کا عقیدہ نہ تم پیش کر سکے، نہ قیامت کی دیواروں تک پیش کر سکو گے۔ اس لیے اپنے سارے عوان و انصار کو، پوری دنیا کے رافضیوں کو اکٹھا کر کے لیا، اور شہریار عبدی کو میں چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، ایک نص اہل الحدیث کی کسی معتبر عقیدے کی کتاب سے، کسی حدیث کی کتاب سے، کسی حدیث کی شرح سے جو اہل الحدیث کے ہاں قابل احترام اور معتبر محدث مانا جاتا ہو، انہوں نے لکھا ہو کہ اس روایت کی روح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہو گیا ہے۔ میں 20 حوالے تیرے گھر کے آج انشاءاللہ پیش کروں گا کہ تیرے بڑوں نے کھل کر کہا ہے کہ قرآن کی تحریف کا ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر یہ روایت یاد رکھو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام اہل سنہ نے صحیح کہا، بے شمار اہل سنہ کے محدثین کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہے کہ ہمارے بہت سارے محدثین اس کو صحیح نہیں مانتے۔ میں ابھی سرے دست ایک حوالہ تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر، حافظ ابو عبداللہ حسین بن ابراہیم الحمدانی کی، جن کی 543 ہجری میں وفات ہوئی، اور میرے شیخ دکتور عبد الرحمن فریوائی حفظہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ دار السمعی سے چھپی ہے، اور مؤسسہ دار الدعوہ ہند سے بھی طبع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ 184 کے اوپر اسی روایت کا ذکر کر کے باب الرضا میں ہمارے محدث تو یہ کہہ رہا ہے ھذا الحدیث باطل، یہ روایت باطل ہے۔ کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ اہل سنہ اس کی صحت پر متفق ہیں؟
یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ باطل ہے۔ اور تفرد بہ محمد بن اسحاق، اس روایت کے بیان کرنے میں محمد بن اسحاق اکیلا ہے۔ وفی اسناد ھذا الحدیث بعض الاضطراب، اس حدیث کی سند کے اندر کچھ اضطراب واقع ہوا ہے، کیونکہ یہ حدیث عبداللہ بن ابی بکر سے امام مالک نے بھی بیان کی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو اہل سنہ کے ہاں معتبر سمجھی جاتی ہے، موطا امام مالک، جو نسخہ میرے پاس ہے فؤاد عبد الباقی کی تحقیق سے، صفحہ نمبر 474 کے اوپر کتاب الرضا میں یہ روایت موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں حدثنی، یہ ان کے شاگرد، عن مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر سے امام مالک یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں صرف اتنا ہے کہ امی عائشہ کہتی ہے قرآن پاک میں 10 معلومات رضع کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، پھر منسوخ ہو گئی، اور اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ اس وقت پڑھی جاتی تھی۔ اس کا معنی بھی میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن ابی بکر سے مالک روایت کر رہے، لیکن اس روایت میں امام مالک جو اوثق الناس ہیں، بکری کے قرآن کا ورقہ کھانے کا کوئی قصہ مذکور نہیں ہے۔ یہی روایت امام مالک کے علاوہ دوسرے بڑے اہل سنہ کے عظیم محدث امام یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ صحیح مسلم جو نسخہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کتاب الرضا باب التحریم بخمس رضعات، یہ صحیح مسلم دار الکتب العلمیہ کی طبع شدہ، اور اس کے نیچے امام نووی رحمہ اللہ کی شرح، یہ شرح صحیح مسلم کے ساتھ اس نسخے میں امام مسلم کی صحیح میں پہلے امام مالک کی عبداللہ بن ابی بکر سے یہی روایت ذکر کی گئی جو موطا مالک سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، پھر یہی روایت عبداللہ بن مسلمہ القانبی سلیمان بن بلال سے، اور وہ یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید انصاری والی اس روایت کے اندر بھی بکری کے قرآن کا ورقہ کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف محمد بن اسحاق کی روایت میں آیا ہے۔ اب اصول حدیث بھی ہمارے سمجھ لیجئے، ہمارے ائمہ حدیث کے نزدیک اگر کوئی راوی ثقہ اپنے سے اوثق یا ثقات کی جماعت کے خلاف روایت بیان کرے، ہمارے اصول حدیث کی یہ بے شمار کتب میرے پاس اصول حدیث کی پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ثقہ راوی اوثق کے خلاف یا اوثق ثقات کی جماعت کے خلاف بیان کرے، ثقہ راوی کی روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ ہمارے ہاں ضعیف روایات کی اقسام میں سے ہے۔ ہمارے مدارس کے طلبہ، ابتدائی بچے بھی جانتے ہیں، مخالفت الثقاتی لمن ہوا اوثق او الثقات فہو شاذ، ثقہ راوی ثقات کی جماعت یا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف بیان کرے تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ یہ ضعیف کی قسم ہے، کیونکہ صحیح کی ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ شاذ نہ ہو۔ 5 اصول حدیث میں محدثین کے ہاں صحیح روایت کی شرطیں ہیں، اس کی سند متصل ہو، ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور اس کا متن شاذ اور معلول نہ ہو۔ تو شاذ ہو تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ محمد بن اسحاق کے مقابلے میں امام مالک، امام یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ دونوں ان سے زیادہ پختہ ہیں، اور ان ثقات کی روایت میں یہ قصہ نہیں ہے، صرف رضاعت کے حوالے سے آیت کے نزول کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر الاباطیل والمناکیر کے صفحہ 185 جلد دوم کے اوپر بھی امام حافظ ابو عبداللہ
حسین بن ابراہیم الحمدانی نے یہ بات ذکر کی ہے، مالک کی روایت بھی بیان کی ہے، اور ابن ماجہ والی روایت لائے ہیں، تو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَمَالِكُ اثبت عند صحاب الحدیث میں محمد ابن اسحاق، امام مالک محدثین کے ہاں محمد بن اسحاق سے زیادہ ثقہ ہے۔ تو جب مالک نے اور ثقات نے جو روایت بیان کی اس میں یہ نہیں ہے، تو یہ محمد بن اسحاق کے شذوذ میں سے ہے، شاذ روایت ہے۔ اسی لیے مسند امام احمد جس کی تحقیق شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے اشراف میں ہوئی اور 52 جلدوں میں طبع ہوئی، اس کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 343 یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب مسند امام احمد۔ یہی روایت جو ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ ہمارے محققین نے لکھا ہے اسنادہ ضعیف لتفرد ابن اسحاق، اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق متفرد ہیں، تو ان کے تفرد کی وجہ سے کل کو شاید کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بن اسحاق تو تمہارے یہاں ثقہ ہے۔ یاد رکھو ثقہ ہونا اور چیز ہے، اور ثقہ راوی بعض تفرد کی صورت میں ان کی روایت کا کمزور ہونا یہ دوسری بات ہے۔ ہمارے ائمہ یہ بات وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سند محمد بن اسحاق کے تفرد کی وجہ سے ضعیف ہے، دیگر ثقات نے اس کو بیان نہیں کیا۔ وفی متن ہی نکارتن، اور اس کا متن کے اندر بھی نکارت ہے، یہ منکر روایت ہے، کیونکہ مالک کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ موطا امام مالک میں بھی ہے، امام شافعی کی مسند جلد 2 صفحہ 21 پر بھی ہے، صحیح مسلم 1452 نمبر پر بھی ہے، ابو داود 2062 نمبر پر بھی ہے، ترمذی 1150 نمبر پر، نسائی کی سنن مجتبہ جلد 6 صفحہ 100 پر، مسند دارمی کی 2253 پر، صحیح ابن حبان 4221 اور 22 نمبر پر یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے موجود ہے، اور مالک کی سند سے اس روایت میں کہیں بھی یہ بکری والا قصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سنن سعید بن منصور میں 976 نمبر پر، صحیح مسلم 1452 کے میں، اور المنتقى ابن الجارود 688 نمبر پر، امام دارقطنی کی سنن جلد 4 صفحہ 181 پر، امام یحییٰ بن سعید الانصاری والی روایت بھی موجود ہے، اور ان دونوں روایات کے اندر جو اوثق ہے ابن اسحاق سے یہ بکری والا قصہ نہیں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق تفرد کی صورت میں قابل احتجاج نہیں ہے۔ یہ میں اس سلسلے کا ایک دوسرا والا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ذہبی ہمارے ہاں ائمہ جرح تعدیل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام نبلا جلد نمبر 7، سیر اعلام نبلا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 41، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام ذہبی اپنا خلاصہ لکھتے ہیں وَأَمَّا فِي حَدِيثِ الْأَحْكَامِ فَيَنْحَتُّ حَدِيثُهُ فِيهَا عَنْ رُتْبَةِ الصِّحَةِ إِلَى رُتْبَةِ الْحَسَنِ۔ محمد بن اسحاق کی روایات جو شرعی احکام کے حوالے سے ہوں اس میں اس کا رتبہ صحت سے حسن کے رتبے پر، صحیح سے نیچے آ جاتا ہے حسن کے رتبے پر، لیکن الا فیما شذ فیہ، مگر جس میں محمد بن اسحاق نے شذوذ اختیار کیا ہو، شاذ ہو، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُنْكَرًا، وہ روایت منکر شمار ہوتی ہے۔ هَذَا الَّذِي عِنْدِي فِي حَالِهِ، یہ محمد بن اسحاق کی حالت میرے ہاں ہے، تفرد کی صورت میں، شذوذ کی صورت میں اس کی روایت شاذ اور منکر ہوتی ہے۔ تو یہ منکر روایات پیش کر کے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنہ کے ہاں قرآن محرف ہو گیا، بکری کھا گئی، یہ قصہ ان کا ہے۔ قرآن کی تعریف کا عقیدہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ تمہارا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی ایک اور بات عرض کر کے پھر میں حوالے دیتا ہوں۔ یاد رکھو تمام اہل سنہ، علماء، عوام، طلباء، صحافی برادری، دیگر پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھ لیں اچھی طرح
قرآن پاک میں کئی آیات نازل ہوئی تھیں، کئی منسوخ ہو گئی تھیں. ما ننسخ من آیت ننسہا، اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، ہم اس جیسے اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں. نسخ یہ ایک شرعی حکم ہے. پہلے اللہ نے کوئی حکم اتارا، پھر تخفیف کرتے ہوئے اس حکم کو اٹھا لیا. یہ ہمارے ہاں بھی، شیعہ حضرات کے ہاں بھی نسخ کی 3 صورتیں ہیں. پہلے میں اپنا حوالہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیعہ کتب سے بھی ثابت کروں گا. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا اس عبارت کو، یہ صرف اس کتاب میں نہیں، ہمارے ہاں علوم القرآن پر بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے. طوالت کے پیش نظر میں نے بہت ساری کتب کے حوالہ جات ذکر نہیں کیے، میں صحیح مسلم کی شرح نووی علیہ رحمہ ذکر کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں مدارس میں صحیح مسلم کا نسخہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے حاشیے پر یہی شرح ہوتی ہے. وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاءٍ، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسخ کی 3 قسمیں ہیں. نسخ کی یہ جو رضاعت کبیر والی آیت ہے، اس حدیث کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معناہو ان النسخ بخمس رضعات تأخر انزالہ جدا. یہ حضرت عائشہ نے کہا نا کہ رسول اللہ فوت ہوئے تو اس وقت تک یہ آیت پڑھی جاتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان النسخ بخمس رضعات، 5 دفعہ بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے دودھ چوسے اور پھر چھوڑے، 5 مرتبہ رضاعت کرے. تو یہ جو نسخ والی بات ہے، تأخر انزالہ جدا، اس آیت کا نزول بہت تاخیر سے ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کے آخر دور میں، حتیٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ، اس دور میں واقع اللہ کے نبی جب فوت ہوئے تو فوت کے بالکل قریبی دور میں ہوا. وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ 5 رضعات وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَطْلُوبًا. بعض لوگ جن کو نسخ کا علم نہیں ہوا تھا، وہ یہ آیت کریمہ نسخ میں رضاعت والی پڑھتے تھے. وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَطْلُوبًا، اور اس کو قرآن مطلوب بناتے تھے، نہیں آیت پڑھی جاتی تھی. لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ، اس وجہ سے کہ اس کا جو نسخ کا زمانہ ہے وہ رسول اللہ کی وفات کے انتہائی قریب تھا، تو ان لوگوں کو بعض کو اس آیت کے منسوخ ہونے کی اطلاع نہیں ملی. فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس دور کے بعد جب ان کو نسخ والی بات پہنچ گئی، رجعوا عن ذالک، وہ اپنے اس تلاوت کرنے والے امر سے واپس لوٹ آئے، رجوع کر لیا. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَىٰ، اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ یہ آیت کریمہ اب قرآن میں تلاوت نہیں کی جائے گی، کیونکہ منسوخ ہو چکی ہے، اور رسول اللہ کے بالکل قریب وفات کے آخری دور میں اس کا نسخ ہوا تھا. یہ بات اس سے معلوم ہوا ہمارے محدثین نے اس حدیث سے تعریف قرآن کا عقیدہ اخذ نہیں کیا، اس کو آیات منسوخہ میں سے سمجھا جن کی تلاوت منسوخ ہوئی، اور آگے پھر اجماع ذکر کر کے کہ یہ اب مطلوب نہیں ہے. اسی لیے آج اہل سنہ کے گھروں میں قرآن کا جو نسخہ ہے اس کے اندر اس آیت کو تلاوت نہیں کیا جاتا. وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاءٍ، نسخ کی 3 قسمیں ہیں. احدھا، ان میں سے ایک قسم ما نسخ حکمہ و تلاوتہ، جس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. جو آیت میں حکم نازل ہوا تھا وہ حکم بھی اللہ نے ختم کر دیا، اور اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ کر دی. کَعَشْرِ رَضْعَاتٍ، جس طرح 10 بار رضاعت کا، یعنی بچہ 10 بار ماں کی چھاتی سے دودھ لگا کر چوسے، تو وہ رضاعت والی آیت کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ. وَالثَّانِي مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُکْمِهِ، جس کی تلاوت منسوخ، حکم باقی ہے لیکن قرآن میں اس آیت کی تلاوت نہیں کی جاتی. کا 5 رضعات، جس طرح کے 5 رضا والی آیت ہے.
وقت شیخ و شیختی اذا زنا یا فرجموہما، جس طرح بوڑھا مرد اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو رجم کرو. رجم والی آیت، رجم کا حکم بھی باقی، 5 رضاعت والا حکم بھی باقی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. تیسری صورت ما نسخ حکمہ وبقیت تلاوتہ، حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب وہ حکم باقی نہیں رہا، لیکن اس کی تلاوت آج بھی قرآن میں کی جاتی ہے، باقی ہے. وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ، یہ پہلی 2 صورتوں کے مقابلے میں یہ زیادہ صورت ہے کہ قرآن میں آیت موجود ہے، آیت کا حکم منسوخ ہو چکا، تلاوت آج بھی کی جاتی ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس قسم میں سے اللہ کا فرمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ جو فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے وہ 1 سال تک انتظار کریں. پہلے سال تک کا تھا، پھر اللہ نے 4 اشہر و عشرہ والی آیت اتار کر 4 ماہ 10 دن والی آیت نازل کر کے پھر وہ حکم سال والا منسوخ کر دیا. لیکن وہ سال والی آیت قرآن میں پڑھی جاتی ہے، حکم باقی نہیں ہے. تو ہمارے ائمہ حدیث نے تو یہ نسخ کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ باتیں تمہارے مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب آ جائیے تعریف قرآن والے عقیدے کی طرف. کس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کے سامنے اصول کافی جلد 2 صفحہ 634 پیش کر رہا ہوں، اور میں اس کی شرح بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا. یہ نہیں ہے کہ روایت میں شیعہ حضرات کی پڑھوں اور اس کی شرح اپنی مرضی یا اہل سنہ اہل الحدیث کی طرح پہ کروں. جیسے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ہمارے مذہب کی کتب سے روایات تو پیش کریں لیکن ہمارے ائمہ حدیث کی تشریحات کو پس پش ڈال دیں، ایسے ہی آپ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں پیمانہ انصاف کا رکھتا ہوں. اللہ کے فضل سے انصاف کا پیمانہ رکھتا ہوں. روایت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، روایت کی صحت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، اس روایت کا نتیجہ اور اس کی دلالت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا. یہ اصول کافی ہے. جلد نمبر 2 ہے محمد بن یعقوب الکلینی کی لکھی ہوئی، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے. کتاب فضل القرآن صفحہ 634 روایت نمبر 28 عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا، یہ ان کی روایت ہے، ہماری نہیں ہے، ان القرآن الذی جاء بہ جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، بے شک وہ قرآن جو جبرائیل امین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے، اس کی 17,000 آیتیں تھیں. 17,000 آیات. اب تو 6,000 کوئی 358 یا قریب قرآن کی آیتیں ہیں. 17,000 آیتوں والا قرآن جبریل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے بعض بریلوی حضرات یا کوئی جوشیلے دیوبندی خطباء نے کہہ دیا ہوگا کہ جب 17,000 آیتیں تھیں تو یہ 6,000 سے کچھ اوپر آیتوں والا قرآن تو 30 پارے ہے تو اس کے 40 پارے بنتے ہوں گے. لیکن یہ بات کسی اہل الحدیث نے نہیں لکھی. اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو جبریل لے کر آئے تمہارے عقیدے کے مطابق 17,000 آیتوں والا تھا. اب اس روایت کی صحت اور یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے یہ میں تمہارے مذہب کی کتاب سے ہی پیش کرتا ہوں. تمہارا خاتم المحدثین محمد باقر مجلسی، اس نے جو اصول کی کافی کی شرح لکھی ہے مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، یہ مرآۃ العقول میرے ہاتھ میں جلد نمبر 12 ہے. مرآۃ العقول جلد نمبر 12
صفحہ نمبر 525. یہ ہائی لائٹ کی میں نے عبارت، ابھی میں یہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. توجہ سے صحافی برادری، ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان، عمران خان صاحب محترم وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چاروں صوبوں کی عدالتوں کے چیف جسٹس، دیگر تمام چیف جسٹس حضرات، تمام صحافی، وہ برادری جس کا نام شہریار آبدی نے لیا ہے، کان کھول کے، آنکھیں کھول کے دیکھ کر اس روایت کو آپ خود فیصلہ کرو. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. یہ لکھا ہے فالخبر صحیحٌ، فالخبر صحیحٌ، یہ روایت ضعیف نہیں، صحیح ہے. ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ، بے شک یہ روایت اور کثیر من الاخبار الصحیحہ، بہت ساری صحیح روایتیں، صریحۃ فی نقص القرآن و تغییرہ، قرآن پاک کے اندر کمی اور تغیر و تبدل میں صراحت سے دلالت کرتی ہے کہ قرآن میں کمی بھی ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی بھی ہوئی ہے. پھر تیرا باقر مجلسی، جس کا نام لے لے کر علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کہا، علامہ مجلسی نے یہ لکھا، تیرے ذاکروں کی زبانیں بند نہیں ہوتی مجلسی کا نام لے لے کر. وہ مجلسی کہتا ہے وَإِنْدِي، کہتا ہے میرے نزدیک، ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنن، اس مسئلے میں قرآن کے اندر کمی اور تغیر و تبدل، تحریف کے مسئلے میں، کہتا میرے نزدیک ساری جو روایتیں وارد ہوئی ہیں معنوی طور پر متواتر ہیں. اور علماء طلبہ جانتے ہیں متواتر خبر یقینی ہوتی ہے. متواتر خبر کو تمام مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ثابت ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. تو مجلسی کہتا ہے تعریف قرآن کی ایک تو روایات بہت ساری صحیح ہیں، نمبر 2 وہ روایات صحیحہ معنوی طور پر متواتر ہیں، نمبر 3 صریحۃ فی نقص القرآن و تغییرہ، وہ قرآن میں کمی بیشی تغیر تبدل کے اوپر یہ نہیں کو مخفی دلالت ہے، صراحتاً کھول کر بڑی واضح طور پر دلیل بنتی ہیں. وَتَرْہُ جَمِيعہا، ان ساری روایتوں کو پھینک دینا، چھوڑ دینا، یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأساً، کہتا ہے پھر تو ان ساری روایتوں کو چھوڑ دیں تو ذخیرہ حدیث سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. بل ظنی، بلکہ کہتا ہے میرا یقین یہ ہے، یا ظن کا معنی میں یقین کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد لفظ انا آ رہا ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے، علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ظنہ یا ظنو یا اس کے مشتقات کے بعد ان یا انا ہے تو معنی یقین کا ہوتا ہے. بل ظنی، مجلسی کہتا ہے میرا یقین ہے، ان الاخبار فی ھذا الباب، تعریف قرآن کے مسئلے میں جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں، لا یقصر عن اخبار الامامہ، مسئلہ امامت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان سے کم نہیں ہیں. فکیف یثبتونھا بالخبر، تو بات یاد رکھیے امامت کا مسئلہ شیعہ حضرات کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا میں دلائل کی دنیا میں واضح کروں گا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی باطل ہے. مسلمانوں کے 5 ارکان ہیں اسلام کے، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن اس کیمپ کے لوگوں کے ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد. توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد. امامت ان کے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. تو باقر مجلسی کہتا ہے جس طرح ارکان اسلام میں ایک رکن امامت ہے اور جیسی خبروں سے وہ امامت کا عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے،
اور تعریف قرآن کی خبریں بھی اس سے کم نہیں ہیں، اسی طرح کی اخبار سے ہمارا تعریف قرآن کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی ایک حوالہ دیا، آئیے یہ دوسرا حوالہ، میں نے کہا نا، چیلنج دے کر کہا میرے عقیدے کی یا کسی اہل حدیث معتبر محدث کی کتاب سے کوئی ایک تصریح دکھا، وہ کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے قرآن معرف ہو چکا، میں تیرے گھر سے پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر القرآن الصافی فی تفسیر القرآن ملا فیض کاشانی کی، اور یہ بھی تیرے ایران سے چھپی ہے۔ اس صافی تفسیر صافی کے اندر قرآن حکیم کے بارے میں بے شمار باتیں مذکور ہیں، لیکن میں تیرا اعتقاد اور تیرے ائمہ کا اعتقاد اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ 34 پر نوٹ کیجئے، اس کو ادارے نوٹ کریں۔ ہم نے دل ہمارا کبھی نہ تھا میں ایسی کڑوی کسیلی باتیں بالدلائل کرتا، ہم امن و آشتی کے قائل ہیں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت ملک میں فتنہ تکفیر اٹھا، مسلمانوں کو کافر کہا جانے لگا، بے شمار ملک کے طول و عرض میں اس پر بیانات بھی دیے، اور میں نے بڑی مفصل کتاب لکھی مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، اور یہ کتاب ہم نے اداروں میں بھی پہنچائی، سیکورٹی کے ملک کے سلامتی اداروں میں بھی ہم نے کتاب بھیجی ہے۔ ہم تو مسلمان کو کافر کہنا گناہ سمجھتے ہیں، اور تم لوگ رسول اللہ کے جان نثاروں کو کافر، سرے بازار اور گالیاں۔ یہ تکفیری مہم ارباب اقتدار اچھی طرح سمجھ لو اس فرقے کی پیدا کردہ ہے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو لگام نہ دی تو ملک کی جو صورتحال ان کے ذاکر پیدا کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ کرے۔ میں بڑے زخمی دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر کے اور ٹی وی اب جو ان کے چینلز ہیں ان کے اوپر آ کر زبان درازی کی، دریدہ دہنی کی، تو مجبوراً میں نے اپنی زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ کنٹرول میں رکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے مقدمہ سادسہ، وَأَمَّا اعتقاد و مشائخنا فی ذالکا، کہتا ہے تعریف قرآن کے مسئلے میں ہمارے مشائخ کا عقیدہ، فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب، کہ ان کا جو اسلام میں ثقہ اور قابل اعتماد عالم ہے محمد بن یعقوب کلینی، انہو کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، سب سے پہلے جس کی میں نے روایت پیش کی اصول کافی کی، 17,000 آیتوں والا قرآن۔ میں نے کہا تھا میں شرح اپنے پاس سے پیش نہیں کروں گا، میں شرح تیرے گھر سے پیش کروں گا، اور اس میں لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد، اور سب سے پہلے اسی محمد بن یعقوب کلینی کا نام لیا جس کی کتاب تمہارے نزدیک اس پائے کیا جس طرح ہم آل سنہ کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے۔ انہو کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، وہ قرآن میں تعریف اور نقصان کا عقیدہ رکھتا تھا، لأنہو کان روا روایات فی ھذا المعنی فی کتاب الکافی، اس نے اس معنی کی اپنی کتاب الکافی میں بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَدْحٍ فِيهَا، اور اس نے کسی روایت کے اوپر بھی جرح نہیں کی اپنی کتاب میں کہ جو روایتیں میں نے پیش کی ناقابل اعتماد ہیں، کسی پر کلام نہیں کیا، مَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے انہو کان یثق بما رواہ فیہ، کہ جو روایت وہ کافی میں پیش کرتا ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أُسْتَاذُهُ علی بن ابراہیم القمی، اسی طرح کلینی کا استاد علی بن ابراہیم قمی بھی تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ تفسیر قمی 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر میں نے بے شمار حوالہ جات نقل کیے ہوئے ہیں جو تعریف قرآن کے حوالے سے ہیں۔ تفسیر قمی والا بھی یہ فیض کاشانی کہتا ہے کہ وہ اس تعریف کا عقیدہ رکھتا تھا۔ فَإِنَّ تفسیر اب مملوء منہ، اس کی تفسیر بھی اس سے بھری پڑی ہے۔
میں نے اللہ کی توفیق سے تفسیر قمی شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلدیں ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ تفسیر قمی بھی تعریف قرآن سے بھری پڑی ہے، والو غلوًا فی ہے، بلکہ اس نے اس میں غلو کی حد تک ذکر کیا کہ قرآن محرف ہے۔ اسی طرح کتاب الشیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی، ابو طالب الطبرسی کتاب الاحتجاج والا، وہ بھی ایضا نسج علی منوالہما فی کتاب الاحتجاج، اپنے ان دونوں بزرگوں کی طرز اس نے بھی اپنی کتاب احتجاج میں اختیار کی ہے، وہ بھی انہی کے رویے پر انہی کے طریقے پر چلا ہے۔ تو یہ تعریف قرآن کا عقیدہ تو تیرے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے، اس پر بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ میں اب آخر میں صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں، پھر میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ قرآن محرف ہے۔ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، رب الارباب رب العالمین کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، اور حسین بن محمد تقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر صفحہ 31 پر، 235 پر، 252 پر، 251 پر، 351 پر، 353 پر، صفحہ 97 پر، صفحہ 257 31 پر لکھا ہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں۔ صفحہ 251 پر لکھا ہے 2000 سے زائد ہیں۔ صفحہ 27 پر لکھا ہے تعریف قرآن پر اجماع ہے ان کا۔ اور یہ جو 4 نام لیتے ہیں کہ شیخ صدوق، سید مرتضی علم الہدا اور ابو جعفر طوسی اور ابو علی طبرسی، یہ 4 ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف قرآن کے قائل نہیں تھے۔ جب تعریف قرآن کی بات ہوتی ہے ان 4 کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ بھی بعض تقیہ کیا ہوا تھا انہوں نے انوار نعمانیہ کے اندر، یہ بھی ان کے مذہب کی معتبر کتاب ہے انوار نعمانیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے صفحہ 360 364 پر اور 357 پر کہ متواتر حدیث تعریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے جن لوگوں نے قرآن پاک کے اندر کہا تھا کہ تعریف نہیں، یہ 4 بندے جو ہیں 358 صفحہ جلد دوم کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت تقیہ کر جاتے ہیں نا، یہی تو ان کی بیماری ہے، ظاہر کچھ کہتے ہیں باطن ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن محرف نہیں ہے۔ یہ 300 کہتے وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا صَدَرَ مِنْهُمْ لِأَجْلِ مَصَالِحَ كَثِيرَةٍ، ظاہر بات یہ ہے، یہ نعمت اللہ الجزائری انوار نعمانیہ جلد دوم کہتا ہے یہ جو ہمارے 4 بندوں انہوں نے کہا نا قرآن محرف نہیں ہے، ظاہر ہے یہ قول بہت ساری مسلطوں کے تحت صادر ہوا ہے۔ منہا ان مسلطوں میں ایک مسلط کیا تھی، صد و باب الطعن علیہا بأنہ اذا جاز ھذا فی القرآن فکیف جاز العمل بقواعدہ، یہ تانا جو ان کو دیا جاتا ہے کہ تم جب کہتے قرآن محرف ہو گئے تو پھر اس کے احکام پر عمل کیسے ممکن ہے، یہ تانے کو بند کرنے کے لیے ان 4 نے ظاہراً یہ بات کہی ہے، یہ مسلط کے تحت تقیہ کرتے ہوئے۔ اس کی دوسری بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے، یہ شریف مرتضی علم الہدا جس کو کہتے ہیں نا، اس کی تفسیر نعمانی صفحہ 26 اور 28 پر تعریف قرآن کی صراحت موجود ہے۔ تو جب صراحت کے ساتھ اس نے نعمانی نے یہ بات ذکر کی ہے اپنی دوسری کتاب میں، تو پھر یہ تقیہ ہی ہوا نا اردو دان طبقے کے لیے۔ یہ فضائل مرتضوی میرے پاس کتاب ہے ملا باقر علی کی، یہ زیدی بوک ایجنسی مغل حویلی اندرون موچی گیٹ لاہور سے چھپی ہے 1982 میں، یہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، یہ لکھا ہے زیدی بوک ایجنسی، موچی دروازے کے اندرون جائے وہاں پر شیعہ کی ایک دکان ہے، اس سے اس میں ایک چیپٹر ہے صفحہ نمبر 14، یہ حوالہ میں اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ باب بیان فضائل جناب امیر، فصل اول، بیان اس امر کا
کہ قرآن مجید میں اکثر آیات بینات میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کی تصریح تھی۔ قرآن کے اندر اکثر واضح آیتوں میں حضرت علی کا نام تھا۔ مخالفین اور معاندین نے ان آیات میں تغیر دیا کہ مخالفوں نے اور اہل بیت کے علیہ باللہ دشمنوں میں مولا علی کا نام قرآن سے نکال دیا۔ یہ اردو زبان میں ہے۔ چلو کسی صحافی کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو اگر عربی نہیں آتی، اردو تو پڑھ سکتے ہیں نا، یا اردو میں لکھا ہے۔ پھر اس میں کئی مثالیں دی، جس طرح کہتا ہے ابو بصیر نے جناب صادق سے روایت کی کہ یہ آیت کریمہ اس طرح پر نازل ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ پھر کہتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں یہ آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ کہتا ہے یہ آیت ایسے نہیں تھی، ایسے تھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی ابن ابی طالب۔ یہ پوری اس نے ایک چیپٹر ہے، کتنی آیتیں ذکر کرتا ہے کہ ان آیتیں اصل میں ایسے تھیں، مولا علی کا، آل بیت کا نام تھا، نکال دیا گیا۔ یہ اب ایک اور عقدہ حل کرنے لگا ہوں۔ چلو یہ تعریف کا عقیدہ تو ہوا، لیکن یہ جو اصل قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ اصل قرآن کدھر ہے؟ تو یاد رکھیے ان ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بڑی بڑی معتبر کتابوں میں۔ کہتے ہیں حضرت علی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا جب ظلم ہوا، خلافت چھین لی، باغ فتح چھین لیا، علی اندر بیٹھ کر قرآن لکھنے لگ گئے۔ پورا قرآن جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا لکھ کر پیش کیا صحابہ پر، ابو بکر و عمر پر۔ انہوں نے قرآن کھولا تو اس کے اندر انصار و مہاجرین کی ذلت اور رسوائی کا ذکر تھا۔ عمر نے قرآن چیر کر علی کے حوالے کیا اور کہا علی لے جا، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ کیسا قرآن ہے جو مہاجرین اور انصار کی رسوائی کرتا ہے؟ کہتے ہیں مولا علی نے قرآن لے لیا اور غصے میں کیا فرمایا، واللہ لا ترونہ بعد ھذا الیوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے۔ پھر وہ قرآن مولا علی نے کس کو دیا؟ حضرت حسن کو، حضرت حسن نے حضرت حسین کو، حضرت حسین نے حضرت علی زین العابدین کو، علی زین العابدین نے پھر وہ قرآن دیا محمد باقر کو، محمد باقر نے جعفر صادق کو، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو، علی رضا نے تقی کو، تقی نے نقی کو، نقی نے حسن عسکری کو، حسن عسکری نے 12ویں مہدی کو جو بچپن میں ہی لے کر غار میں چلا گیا۔ اور جب تک مہدی نہیں آتا انوار نوانیہ میں بھی موجود ہے یہ اردو زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا، بڑا پرانا نسخہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے، سورہ یوسف، اس میں وفی یاسرون والی آیت 16واں رکوع ہے 12ویں پارے کا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے قول مترجم، معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر، علیہ باللہ خلفائے راشدین کو شراب خور کہہ رہا ہے بے ایمان، شراب خور خلفاء کی خاطر یو سارون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ آگے کہتا ہے قرآن میں یو سارون تھا، انہوں نے یاسرون کر دیا۔ نچوڑیں گے، کیا نچوڑیں گے؟ شرابیں پینے والے تھے علیہ باللہ، تو شراب نچوڑنے کا ذکر قرآن میں کر دیا، یاسرون کر دیا۔ کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ کہتے ہیں ہم اپنے امام نے حکم دیا جیسے انہوں نے قرآن بدل دیا ایسے ہی رہنے دو تاکہ اس کو صحیح کر کے تو تم ان کے عذاب میں کمی نہ کرو۔ آگے کہتا ہے ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور بدلا ہے۔ آگے کہتا ہے قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، وہ جو 12واں ہے ان کا۔
اور انہی کے وقت میں یعنی 12واں آئے گا تو قرآن حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا. یہ ہے کہتے 12واں امام آئے گا تو اصل قرآن لے کر آئے گا. وہ اصل قرآن پھر اس وقت ان کے مطابق پڑھا جائے گا. پھر میرے بھائیوں وہ پھر کب آئے گا 12واں؟ یہ بھی آج بتا دیتا ہوں صحافی برادری کو بالخصوص کہ 12واں کب آئے گا. یہ اصول کافی جو تیرے مذہب کی معتبر کتاب ہے اس کی شرح فارسی زبان میں الصافی شرح اصول کافی، الصافی شرح اصول کافی کب آئے گا اصل قرآن لے کر 12واں؟ کہتے ہیں نا تبدیلی کیسے لائے گا؟ تبدیلی تب آئے گی جب مادی آئے گا. بنایا نا مرثیہ، عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ تو تبدیلی کیسے لائے گا؟ تبدیلی تو تب آئے گی جب مادی آئے گا. لو مادی تبدیلی لائے گا. کب آئے گا؟ کتاب الحجہ جز سوم صفحہ نمبر اس کا 36 الصافی شرح اصول کافی کہتا ہے کہ منقول است کہ اگر عدد ایشاں بسی صد و سیزدہ کس بحیت اجتماعی رسد امام ظاہر می شود. کہتا روایات میں یہ منقول ہے کہ اگر اجتماعی طور پر 313 جس وقت جمع ہو جائیں گے تو امام ظاہر می شود، امام ظاہر ہو جائے گا. 313 جب ایمان والے پکے شیعہ ہوں گے تو مادی اس وقت آئے گا. آپ دیکھتے ہیں جب یہ اذان دیتے ہیں بعد میں دعائیں کرتے ہیں اجل اللہ فرجہ، اللہ اس 12ویں امام کا جلدی جو ہے نا خروج کرے، اجل اللہ فرجہ، اللہ اس کو جلدی جو ہے نا غار سے نکالے. تو غار سے کب آئے گا؟ تیری صافی بتاتی ہے 313 جب تم ایمان والے دنیا میں ہوں گے اس وقت آئے گا. میں تم سے پوچھتا ہوں پورے پاکستان میں یا پورے ایران میں ابھی تک 313 اکٹھے نہیں ہوئے کہ مادی آ جاتا؟ تو نہ وہ مادی آیا، نہ جو تمہارا عقیدہ ہے جس مادی کے بارے میں، نہ وہ آئے گا. جو مادی آئے گا وہ حضرت حسین کی اولاد سے نہیں ہوگا رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی اولاد میں سے ہمارے ہاں بے شمار صحیح حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ محمد بن حسن عسکری نہیں ہوگا. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ بات دلائل سے رکھی ہے. ابھی میں نے چند کتابیں پیش کی ہیں، وگرنہ ہمارے پاس کتب کا انبار ہے کہ ان کے ہاں صراحتاً یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن محرف ہے. تو اس نے کہا سرے سے ایک ہی مسئلے پر بات کرتے ہیں، وہ رضاعت والی آیت اور دوسری وہ آیت جس کا حوالہ اس نے شروع میں دیا سنگسار والی آیت. یہ آیتیں تو ملا جی ذاکر صاحب تمہارے اپنے گھر کی بے شمار کتابوں میں موجود ہیں. ساری کتابیں یا میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. میں چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے میں صرف حوالہ جات عرض کرتا ہوں. 12 امام اور 14 معصوموں کو ماننے والے کو آخر میں 14 حوالے پیش کرتا ہوں تاکہ ان کے 4 معصومین کے لحاظ سے 14 حوالے بلکہ اس سے زیادہ میرے پاس 2 درجن سے زائد حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں کہ وہ رجم والی آیت جس کا حضرت عائشہ والی اس منکر روایت میں ذکر ہے اور باقی ہمارے یہاں صحیح روایات میں بھی رجم کا تذکرہ موجود ہے اور رضاعت والی. تو رجم والی آیت تیرے مذہب کی کتاب یہاں پڑھی ساری، اب میں چونکہ وقت زیادہ ہے میں صرف حوالہ جات عرض کر رہا ہوں. تفسیر قمی سورہ نور جلد 2 صفحہ 95، الکافی تیرے مذہب کی معتبر کتاب فروکافی جلد 7 صفحہ 177 باب الرجم، اور مرعۃ العقول باقر مجلسی کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 267، دائم الاسلام قاضی نعمان مغربی کی جلد 2 صفحہ 449، علل الشرائع صدوق کی جلد 2 صفحہ 540، ملا یادر الفقی
جلد نمبر 4 صفحہ 26، تہذیب الاحکام للطوسی جلد 8 صفحہ 195، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3، یہ دونوں کتابیں ملا یاد الفقی اور تہذیب الاحکام، یہ تیری سیاہ اربع کی کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں۔ التبیان طوسی کی جلد 1 صفحہ 13، تفسیر صافی فیض کشانی کی جلد 2 صفحہ 152، وسائل الشیعہ حر عاملی کی جلد نمبر 22 صفحہ 437، جلد نمبر 28 صفحہ 62، جلد نمبر 28 صفحہ 67، یہ 14واں حوالہ بہار الانوار باقر مجلسی کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 34 اور 37، یہ تو 15 حوالے ہیں۔ 16واں حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 569، 17واں حوالہ درر المنصود جلد 1 صفحہ 283، 18واں حوالہ البیان تفسیر خوئی کی جو ہے صفحہ 201، 19واں حوالہ مبانی تکملۃ المنہاج سید خوئی کی جلد 1 صفحہ 195، روضۃ المتقین صفحہ نمبر 10 اور 19 تقی مجلسی کی، ملاحظ الاخیار مجلسی کی صفحہ 10 تا 16، کتاب القراءات احمد بن محمد سیاری کی، الصافی جلد 6 صفحہ 73، اور مقبول دہلوی کا ترجمہ۔ یہ جتنی کتابوں کے میں نے حوالے ذکر کیے ہیں، یہ تو آیت رجم والی ان میں بھی موجود ہے۔ تو آپ کے مذہب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رجم والی آیت کا حکم آج بھی باقی ہے، تلاوت منسوخ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس حدیث میں محدثین جیسے امام نووی کی شرح میں نے پیش کی تو اس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم آج بھی باقی ہے۔ اور ایسی رضاعت والی آیت تیری جامع المقاصد جلد 1 صفحہ 270 کے اوپر موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ شہریار عابدی نے یہ کہا کہ ان کے ہاں قرآن محرف ہے، تانا ہمیں دیتے ہیں۔ تو میں تیسری بار اسی اپنے مجلس میں دوبارہ چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، اگر تم کسی اہل حدیث معتبر محدث کی کتاب یا عقیدے کی ہماری کسی معتبر کتاب سے یہ دکھا دو کہ ہمارا محدث یہ لکھے یا ہمارے کسی معتبر فقیر نے لکھا ہو کہ قرآن پاک محرف ہو چکا ہے اور جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ اصل نہیں ہے، ایک حوالہ 2 4 10 کی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے شیعہ مذہب قبول کر لوں گا۔ اور اگر تو پیش نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے جیسے چڑھتے ہوئے سورج کے اوپر یقین ہوتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، میرا اس سے بھی پختہ یقین ہے کہ تیرے مذہب کے سارے مجتہدین مل کر بھی میرے کسی معتبر محدث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ قرآن کے اندر تعریف کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور میں تیری 20 کتابوں سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ تیرے بڑوں نے صراحت کی ہے، قرآن میں تعریف ہوئی ہے اور محرف ہے، اور ہم مجبور ہیں اپنے امام زمانہ کے حکم کے مطابق اسی قرآن کو پڑھنے پر۔ یہ یاد رکھو جو آپ کو دھوکہ دیتے نہیں، ہمارے تو امام باڑوں میں، ہمارے تو جو ہے نا جی مسجدوں میں گھروں میں یہی قرآن ہے بھائی، یہی قرآن رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے حکم سے یہ قرآن پڑھنے پر مجبور ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن رکھا، اس کے حاشیے میں اس نے سورہ یوسف کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے حکم سے مجبور ہے اس قرآن کو پڑھنے پر، جب مہدی 12واں آئے گا پھر اصل قرآن غار سے لے کر آئے گا اور حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 12واں جس کے بارے میں تم کہتے ہو وہ قرآن غار میں لے کر چلا گیا، وہ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ مہدی ضرور آئے گا جو حضرت حسن مجتبی، جن کو رسول اللہ نے کہا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ ہماری بخاری سے لے کر بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے کہا میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسین کا تو ماتم کرتے ہو،
کبھی اتنا کثرت سے حضرت حسن کو یاد کیا؟ حضرت حسن کو اتنا کثرت سے یاد نہیں کرتے۔ میں قصداً وہ حوالے ذکر نہیں کر رہا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے بیعت کر لی تھی، تو جو شیعان علی کے دعوے دار تھے نا، حضرت حسن کو کیا کہتے ہیں؟ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اس طرف ابھی میں نہیں گیا کہ تم نے اہل بیت کی توہین کہاں کہاں کی ہے۔ اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا اور تم نے، پہل میں نہیں کروں گا، تم نے اگر خلفائے راشدین کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، بنات اطہار کے خلاف زبان درازی کی اور گالیاں نکالی، پھر اللہ کے فضل سے ہماری زبانیں بھی چپ نہیں رہیں گی۔ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ تم لوگوں نے اہل بیت کی بھی توہین کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے، اگر مجبوراً ہمیں بولنا پڑا، ہم دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یہ لوگ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں اور تمام امت مسلمہ کے دشمن ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں یہ میری چند ایک مختصر سی معروضات تھیں، جو شہریار آبدی اگر یہ باتیں نہ کرتا فیس بک اور دیگر جو نا وہ مختلف اکاؤنٹس پر آ کر، میں کبھی بھی یہ بات نہ کرتا، لیکن یہ ہمارا رد عمل ہے۔ اور یہ نہ سمجھو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اہل حدیث اور اہل سنت کے اوپر پتھر برسانے والوں، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں کیا کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ اللہ محفظ بلادنا پاکستان، اللہ محفظ بلادنا پاکستان، اللہ محفظ بلادنا پاکستان۔ اللہ ہمیں ان تکفیریوں کے شر سے محفوظ فرمائے، جو اصحاب رسول کے تکفیر، ازواج مطہرات کو کافر کہنے والے، بنات الرسول کی تکفیر کرنے والے، پوری امت مسلمہ کو کافر کہنے والے، تمام صحابہ میں سے 3 کو بچا کر سب کو والعیاذ باللہ مرتد کہنے والے، اللہ ان تکفیریوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اللہ ان کے فتنے سے مسلمانوں کو بچائے، اللہ رب العالمین ان کی آئے روز شر انگیزیوں سے بچائے۔ اور آخر میں اپنے تمام اہل حدیث، اہل السنہ، علماء، واعظین، خطباء کو یہ بات بھی کہتا ہوں، خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو اور ان کی شر انگیزیوں پر تم بھی نظر رکھو، اور ارباب اقتدار، سلامتی کونسل کے اداروں کو بھی کہتا ہوں، صرف اہل سنت جو دفاع میں آواز اٹھاتے ہیں انہی کے اوپر ہی ہاتھ نہ ڈالو، جو شر انگیزیاں پھیلاتے ہیں ان کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکاؤ۔ ابھی افسوس ہے، آخر میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، ہمارے شیخ محترم حافظ عبدالحمید عامر حافظہ اللہ تعالی وسلمہ کو ابھی 1-2 روز میں ہی کچھ شر انگیز نامعلوم افراد رات کے وقت جامعہ عصریہ میں گھسے، وہاں سے نکلے تو جیلم میں جو چوک الحدیث مسجد ہے ان کے گھر گھس کر، جالیاں توڑ کر، دروازہ توڑ کر حضرت شیخ کو اندر سے اٹھا کر راتوں رات لے گئے۔ جن لوگوں نے امن کی بات کی انہیں اٹھا کر ان علماء کو گرفتار کر رہے ہو۔ آخر کیا سبق دینا چاہتے ہو اس قوم کو اور اس ملک کو؟ اس شخص کو تو آپ لوگوں نے لگام نہیں دی جس نے مسلمانوں کے دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کے امام، حسن و حسین کے امام، تمام صحابہ کے، پوری امت کے امام، جن کو اللہ کے نبی نے آخری زندگی میں کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے، اپنے مصلی کا وارث بنا کر گئے۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والے میرے بھائی، اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے میں اپنے ان سنی ممبران سے کہتا ہوں جو ماشاءاللہ جب تقریر کا آغاز کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، قرآن کا نام لیتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تقریر شروع کرتے ہیں، آیت پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن ان آیات کے مصداق کو بھی سمجھو۔ اس کو تو آج تک گرفتار نہیں کیا۔ کراچی میں تبت سینٹر سرے عام صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں کو آج تک گرفتار نہیں کیا۔
اس ٹی وی چینل کا خاتمہ نہیں کیا جس نے اس کو سر عام ٹیلی کاسٹ کیا اور دنیا کو دکھایا. ہاتھ ڈالا تو شریف علماء پر، امن و آشتی والے لوگوں پر، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر پر، اور اپنے علاقے میں امن کمیٹی کے ایک معتبر شخص کے اوپر. تو خدا را اس قوم کو فرقہ واریت اور فتنہ بازی میں مت جھونکیے. ہم نے جو تقریر کی اس کو شاید آپ فتنہ قرار دیں. ہم نے جواب میں یہ بات کہی ہے. اگر وہ یہ باتیں نہ کرتے ہم قطعاً شیعہ کی کتابیں کھول کے ان کے حوالہ جات نہ پیش کرتے. ہمارا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر تم یہ کہتے ہو شہر یار آبدی جیسے لوگ کہ ہمیں اپنا عقیدہ کھل کر بیان کرنے کی قدغن نہ لگاؤ، ہمارے اوپر کچھ مسلط نہ کرو، پھر ہم بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کرو. کوئی چیز بھی ہمیں بھی اپنا عقیدہ کھل کر بیان کرنے کی اجازت ہو. ہم بھی اپنے ملک میں کھل کر اپنا عقیدہ بیان کرو تم بھی، لیکن گالیاں نہ دو. ہمارے سٹیج پہ الحمدللہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، سب کی عزت اور اکرام کے ساتھ بیان ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی ان میں سے کسی کی توہین نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم توہین کر بھی کیسے سکتے ہیں ان کی؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. حضرت علی میرے ایمان کا حصہ ہیں، حسن و حسین میرے ایمان کا حصہ ہیں. ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اپنی اولادوں کے نام بھی حسن و حسین ہی رکھے ہوئے. اپنی اولادوں کے نام میں فاطمہ الزہرا رکھا ہوا. ہماری تو اولادوں میں، ہمارے خانوادوں میں بے شمار حسن و حسین ہیں، جیسے حضرت علی کے خانوادے میں بے شمار ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں. کبھی وہ وقت بھی آئے گا ہم یہ بھی پیش کریں گے. حضرت کربلا میں کٹنے والے لوگوں میں کتنے ابو بکر تھے، کتنے عمر تھے، کتنے عثمان تھے. تمہارا تو مذہب محبت اور پیار والا مذہب ہے. ہمارا عقیدہ عزت و وقار والا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ سچا اور کھرا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ رب کے قرآن پر مبنی ہے. ہمارا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر مبنی ہے. ہمارا عقیدہ اہل بیت رضوان کے ساتھ محبت پر مبنی ہے. تو اس لیے ہم بھی اپنے عقیدے کو کھلے عام بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ باتیں میں نے چند ایک آپ کو کی. آخر میں کہنا تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.